تو اپنی طبیعت کو علماء پر تھوپ رہا ہے. واہ واہ. اصلیت بتاؤ. ایک جملہ رٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا پڑھے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں پڑھے ہو کیا بھیا؟ کون سا فتویٰ لاؤ, بیٹھا ہوں دکھاؤ. کتنے لوگ ہیں جو مجھے بائی نیم بائی فیس بائی ایڈریس جانتے ہیں, چاہے جب آ جاؤ. ہمیں تم کیا تمہارے بڑے نہیں پائے, جن کو تم بڑے کہہ رہے ہو وہ نہیں بتا پائیں گے. سن کہتا ہے کہ لکھا ہے عقیدتاً ہم میں سے. کیا ہم میں سے؟ مطلب مسلمان ہے, مطلب مسلمان ہے. سوال دے رہا ہوں, جواب قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. شراب پینے والا مسلمان ہے کہ نہیں؟ زنا کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں؟ بدکاری کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں؟ عقیدتاً وہ ہم میں سے ہے, عقیدتاً وہ ہم میں سے ہے. مگر کیا کسی شراب پینے والے کو پیڑریا کے لوگ اپنے مسجد کا امام بنا دیں؟ کوئی شرابی, کوئی زانی, کوئی مکار اگر مصلی امامت پر چلا بھی جائے تو پیڑریا کا ایک چھوٹا سا بچہ جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑے گا اور صرف مصلی سے نہیں ہٹائے گا بلکہ وہ مسجد سے باہر لے جا کر کے اس کو راستہ دکھا دے گا کہ اے شخص تو کہاں مصلی امامت پر جا رہا ہے, تو مصلی امامت پر جانے کے لائق نہیں ہے, تو مصلی امامت پر قوم کی امامت کرنے کے لائق نہیں ہے. کیا ہوا بھیا, کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ شراب پی رہا ہے. ارے شراب پی رہا ہے تو کیا ہوا, عقیدتاً ہم میں سے ہے. کیا ہوا بھیا, وہ زنا کر رہا ہے. ارے زنا کر رہا ہے تو کیا ہوا, عقیدتاً ہم میں سے ہے. ارے وہ مکاری کرتا ہے, مکاری کر رہا ہے تو کیا ہوا, عقیدتاً ہم میں سے ہے. یہ کیا رٹ لگا رکھا ہے؟ امامت امام حسین نے بتایا اسی کو سپرد کیا جائے گا جو شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہوگا. ارے مسلمانوں, اپنے ہوش کا علاج کرو. بہت سارے لوگ گناہ کبیرہ کے باوجود مسلمان ہیں مگر انہیں امام نہیں بنایا جائے گا. تو اپنے امام پر زبردستی ناجائز کام کرنے کے لیے فورس کر رہا ہے. آخرکار تیری نماز کا کیا ہوگا, تیرے قیام اور رکوع اور سجدے کا چین ہے کہ نہیں؟ تیری نظر میں شہ مشرقین ہے کہ نہیں؟ علی کا لال محمد کا چین ہے کہ نہیں؟ تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر تیرے ضمیر کے اندر حسین ہے کہ نہیں؟ تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر تیرے ضمیر کے اندر حسین ہے کہ نہیں؟ تیرے ضمیر کے اندر حسین ہے کہ نہیں؟ حضرات, منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں خطیب بے بدل واعظ حق بیان شہزادے مسیح العلماء خطیب ابن خطیب حضرت علامہ محمد ادہم رضا صاحب قبلہ نوری منبر نور پہ جلوہ بار ہے. مطلب حضرت کی اس کے بعد مدلل مفصل بیان ہوگا, ہماری اور آپ کی سماعتیں ہوتے. کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. اور جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا, جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا, شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا, شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا. اور ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی, ہم عاصیوں کو مل سکے. آپ جانلے کہ کربلا سے تنہا امام زین العابدین بچ کے آئے, اور امام زین العابدین کے حوالے سے روایت کی جاتی ہے کہ کربلا کی واپسی کے بعد امام زین العابدین کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. روتے روتے آپ کے رخسار پر جو آنسو بہتے تھے اس سے گڈھے ہو گئے, نشان پڑ گیا چہرے پر. کسی نے کہا تھا امام زین العابدین سے, امام کبھی ہنس بھی لیا کرو, کبھی ہنس لیا کرو. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا, صرف گم ہوا تھا یوسف علیہ السلام. اس کے یاد میں اتنا روئے
اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا۔ گم ہونے میں احتمال ہے کہ بعد میں وہ مل سکتا ہے، آ سکتا ہے، مل سکتا ہے، یہ احتمال باقی رہتا گم ہونے میں۔ آپ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا صرف گم ہوا تھا، اس کے جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میرے نگاہوں کے سامنے میرا پورا خاندان کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا، میرے نگاہوں کے سامنے میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ میری نگاہوں کے سامنے میرا پورا خاندان کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا، میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ امام زین العابدین جب کسی مارکیٹ سے گزرتے تو قصاب یعنی قصائی جو گوشت وغیرہ کاٹنے کا کاروبار کرتے اس پر کپڑا ڈال دیتے، چھری وغیرہ کو چھپا دیتے، وہ دیکھتے تھے چھری وغیرہ گوشت وغیرہ کا ٹکڑا تو تڑپ جایا کرتا، رونے لگتے۔ وہی تنہا بچ کے آئے تھے امام زین العابدین، لیکن اللہ نے امام علی مقام کے نسل میں اتنی برکت رکھی کہ آج پوری دنیا میں سعادت کرام پائے جاتے ہیں، اور یزید کا تو نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ تو سنیں کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا، اور جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا، اور ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا، ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا، کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ بیداری کا ماحول بنائیں، ابھی باہر سے آئے مہمان شورا و خطبہ سے آپ حضرات ملاقات کریں گے۔ اب آئیے بلا تاخیر کرسی خطابت پر، آسمان خطابت کے نیر تابہ، کرسی خطابت کے نا خدا حضرت علامہ محمد ادہم رضا صاحب نوری سے میں گزارش کروں گا کہ ایک تشریف لائیں، آئیے ان کے آنے سے پہلے رب کی بڑائی بیان کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید آدم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابو جہل کا وجود بھی حیرت میں پڑ گیا، ابو جہل کا وجود بھی حیرت میں پڑ گیا جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا۔ پوچھا امیر لشکر اسلام ہوگا کون، پوچھا امیر لشکر اسلام ہوگا کون، انگلی نبی نے فاتح خیبر پہ رکھ دیا۔ منبر نور پر جلوہ گر علماء ذوی الاحترام، برادران اہل سنت عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل ذکر شہید اعظم کانفرنس میں تشریف فرما تمام ارباب اہل سنت قابل مبارکباد ہے۔ انجمن غلام علی حسینی کے تمام نوجوان ممبران کہ جنہوں نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کے محبت میں اپنے گاؤں موضع پیڑریا میں ذکر شہید اعظم کا اہتمام کیا، علماء کو مدعو کیا، شعراء اسلام کو مدعو کیا۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں ممبر نور پر نباز قوم و ملت، ماہر شعر و سخن حضرت علامہ مولانا علی شمس صاحب قبلہ، جو پوری دیانت داری کے ساتھ فرائض نقابت کو انجام دے رہے ہیں۔ دیگر علماء کرام و شعراء اسلام کو آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوئی ہو کر اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت معاب نغمہ سرا ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو تڑپ کر بولو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی عزت تو بہت بلند و بالا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی رفعت تو بہت بلند و بالا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اگر آپ کے قدموں سے جو ذرے لگ جاتے ہیں، اللہ ان ذروں کی قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، مگر آپ کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے خاندان کی بات کی جا رہی ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور دوسری جگہ پر امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے یہ دو شعر پڑھ کر اپنی گفتگو میں برکت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار دو الگ الگ مقام پر اہل بیت نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اہل بیت نبوت کو نور سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور دوسری جگہ اہل بیت نبوت کو پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ میں نے عالم وجد میں آ کر، عالم تصور میں آ کر امام احمد رضا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ اے امام عشق و محبت، آپ نے نبی کے خاندان کو ایک جگہ نور کہا ہے، آپ نے نبی کے خاندان کو ایک جگہ پھول کہا ہے۔ اے میرے امام عشق و محبت، آخرکار کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جو نور ہوتا ہے وہ چمکتا ہے مگر مہکتا نہیں ہے، اور جو پھول ہوتا ہے وہ مہکتا ہے مگر چمکتا نہیں ہے۔ نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے
اور اس کے احاطے میں اس کے دائرے میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کو ظاہر و روشن کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مرکری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ حقیقی نور نہیں بلکہ مجازی نور ہے، یہ حقیقی نور نہیں بلکہ مجازی نور ہے، یہ خود روشن ہے، اور جتنی چیزیں اس کے احاطے نور میں آ رہی ہے یہ سب کو روشن و منور کر رہی ہے۔ تو نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے، اور پھول وہ ہوتا ہے جو چمکتا نہیں ہے بلکہ خوشبو دیتا ہے، پھول وہ ہوتا ہے کہ ہوا اپنے دوش پر جس سمت اس کو لے کر کے چلے اسی طرف وہ خوشبو کو بکھیر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں بتاؤں، اگر ایک بند کمرے میں اگر آپ ایک گلاب کا پھول رکھ دیجیے تو وہ گلاب کا پھول وہاں پر روشنی سے کمرے کو نہیں بھرے گا، بلکہ وہ گلاب کا پھول خوشبو سے پورے کمرے کو معطر کر دے گا، مگر روشنی کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا۔ مگر وہیں پر اگر جا کر اسی اندھیرے کمرے میں ایک ادنا سے چراغ کو جلا دیا جائے، ایک موم بتی کو روشن کر دیا جائے تو ایک چراغ پورے کمرے کو روشنی سے بھر دے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ اے امام احمد رضا، آپ نے نبی کے خاندان کو ایک جگہ پھول کہا ہے، آپ نے نبی کے خاندان کو دوسری جگہ نور کہا ہے، آخر کار ماجرا کیا ہے؟ برقد انور سے امام احمد رضا جواب دیتے ہیں، اے ادہم رضا، کیوں تجھے نہیں پتا ہے؟ تو نے دنیا کے کسی اور باغ کے پھول کو سونگھا ہوگا، تو نے دنیا کے کسی اور باغ کے پھول کو دیکھا ہوگا، تو نے پڑریا کے کسی باغ کے پھول کو دیکھا ہوگا، تو نے اترولہ کے کسی باغ کے پھول کو دیکھا ہوگا، تو نے گونڈا بلرام پور کے باغ کے کسی باغ کے پھول کو دیکھا ہوگا، تو نے ہندوستان کے کسی باغ کے پھول کو دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کے کسی اور باغ کے پھول نہیں ہے، دنیا کے جو پھول ہوتے ہیں وہ صرف مہکتے ہیں مگر چمکتے نہیں ہیں۔ یہ جو پھول ہے اس پھول کا بھاگ مدینہ المنورہ میں ہے، یہ باغ رسالت کے پھول ہے، اور اس پھول کی جو کلی ہے اسے کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، اور اس کلی پر جو دو چمکتے اور مہکتے ہوئے دو پھول نمودار ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک کو حسن کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا نے جواب دیا، یہ دنیا کے کسی اور باغ کے پھول کی بات کر رہے ہو ادہم رضا؟ نبی کے باغ کا جو پھول ہوتا ہے وہ مہکتا بھی ہے اور چمکتا بھی ہے، جو مہک کر اپنی مہک کو پوری دنیا میں پھیلاتا ہے، وہ کربلا جیسے ریگستان پر اگر پہنچ جاتا ہے تو کربلا کے خاک کو خوشبودار بھی بنا دیتا ہے اور منور بھی بنا دیتا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے میرے نور تیرا سب۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ ادہم رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دنیا نے دیکھا یہ اہل بیت نبوت کے کاشانے کے یہ پھول اتنے خوشبودار اور اتنے منور ہیں۔ اے کربلا، تیری خاک زمانے سے اڑ رہی تھی مگر تیری خاک میں وہ خوشبو نہیں تھی۔ اے کربلا، تیری خاک زمانے سے اڑ رہی تھی مگر تیرے خاک میں اتنا زیادہ نور نہیں تھا، مگر جب حسین ابن علی کا خون تیرے گرد و غبار نے چوس لیا ہے تو کربلا کی خاک کو جس نے خاک شفا بنا دیا زمانہ اسی کو حسین۔ واہ واہ، خاک کربلا کو جس نے خاک شفا بنا دیا وہ قدم میرے حسین کا ہے۔ اور مد مقابل میں 10 محرم کو کلمہ پڑھ کر امام علی مقام کے مقابلے میں آنے والوں، اور آج بھی اس کے پیروکار دنیا میں پائے جاتے ہیں، اے پیڑریا اور پورے اترولہ علاقے کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے ان میں 2 عظیم فرق ہے۔ کربلا سے پہلے جتنی جنگیں مسلمانوں نے کی ہے وہ اسلام پھیلانے کے لیے کیا ہے، وہ اسلام کو بڑھانے کے لیے کیا ہے، مگر میدان کربلا میں امام علی مقام نے اگر اپنے ہاتھ میں ذوالفقار کو اٹھایا ہے تو وہ مقام اسلام پھیلانے کا نہیں تھا بلکہ اسلام بچانے کا تھا، اس لیے کہ میدان کربلا میں کوئی مشرک مقابلے میں نہیں تھا، میدان کربلا میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کلمہ نہ پڑھ رہا ہو، میدان کربلا میں کوئی ایسا نہیں تھا جو نماز پڑھنے کا دعوے دار نہ ہو، میدان کربلا میں کوئی ایسا نہیں تھا
اور امام حسین کے مقابلے آ کر پورے خاندان کو امام حسین کے ساتھ درد و کرب کے ساتھ شہید کر دیا گیا. یہ آنے والے کون تھے؟ آج بھی ان کے چیلے پائے جا رہے ہیں جو یزید کو حق پر بتا رہے ہیں، امام کو باغی بتا رہے ہیں. ادہم رضا مشاہدی اعلان کرتا ہے یزید کے حق ہونے پر تو ایک آیت پیش کر دے، میں حسین کے پاکی پر قرآن پیش کر رہا ہوں، میں حسین کے پاکی پر قرآن پیش کر رہا ہوں. اے یزید کے حمایتیوں سن لو، تم ایک عبارت یزید کی حمایت میں پیش کرو، میں قرآن حسین کی حمایت میں پیش. واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت دیر تک آج مجھے نہیں بولنا ہے، مگر جتنی دیر تک میں بولوں گا گزارش کروں گا تمام سماعتیں میری طرف متوجہ رہے، اس لیے کہ آپ کا یہ ادنا سا خادم حضور مسیح العلماء کے حکم پر یہی تعمیل کرتا ہے کہ جتنا موقع ادہم رضا ملے اتنا اپنے ایمان والے بھائیوں کے ایمان بچانے کی کوشش کرنا، اپنے اسلامی بھائیوں کو اسلام بتانے کی کوشش کرنا. آؤ دیکھو میدان کربلا کا نقشہ کیسا ہے، میدان کربلا کا نقشہ ایسا ہے. یہ امام علی مقام ہے اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور میدان کربلا ہے جو مد مقابل میں لشکر جرار ہے. کبھی انہوں نے اقتدا میرے امام کی ہے، میرے امام کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی ہے، اور پورے قافلے نے یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت پورے روئے زمین پر اگر امامت کے لائق کوئی ذات موجود ہے تو وہ میرے حسین کی ذات ہے. اگر کوئی ذات امامت کے قابل قدر ہے تو وہ میرے امام علی مقام امام حسین کی ذات ہے. اس وقت قسم خدا کے امام حسین کے علاوہ پورے روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی امامت و خلافت کا حقدار نہیں تھا. مگر یہ کلمہ پڑھ کر میدان کربلا میں آ کر حسین کی عظمت کو جان کر میدان کربلا میں آ کر قرآن پڑھنے والے میدان کربلا میں آ کر حدیث پڑھنے والے میدان کربلا میں آ کر امام علی مقام کے کنبے کو شہید کر رہے ہیں، امام علی مقام کا ناحق خون بہا رہے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے خاندان اپنے لیے اور جہنم کو واجب کروا رہے ہیں. اے مسلمانوں، یہ کربلا کی دھرتی ہمیں پیغام دے رہی ہے. امام علی مقام کا استقلال اور امام علی مقام کا صبر و تحمل ہم کو میدان کربلا سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر باطل کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گا، علامہ علی شمس صاحب قبلہ، علامہ نصیر صاحب قبلہ یہ جملے کی حفاظت کریں گے. آج بہت آسانی کے ساتھ ہوتلوں میں بیٹھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء کو یہ آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جو ہیں یہ آپس میں آ کر مسلمانوں کو لڑا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ان کے منہ پر میں آخری تالا لگانے جا رہا ہوں. میدان کربلا میں کون ہے؟ میدان کربلا میں دونوں طرف سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر میرے امام کے صبر و استقلال نے یہ بتا دیا ہے اور یزید کی بیعت کا انکار کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ اے میرے نبی کے امتیوں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر باطل کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گا تب بھی باطل باطل رہے گا. اگر باطل نمازیں پڑھتے ہوئے آئے گا تب بھی باطل باطل رہے گا. اگر باطل طواف کرتے کرتے آئے گا تب بھی باطل باطل رہے گا. اس لیے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، اور میرے امام نے میدان کربلا میں صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ عظمت قرآن پوری کائنات میں باقی رہے گا. اس لیے حسین نے بتایا ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کر کوئی باطل حق کے مقابلے میں آئے گا تو حسین نے اپنے قول و فعل سے یہی اعلان کیا تھا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کلمہ پڑھ لینا کربلا بتا رہا ہے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس لیے اگر کلمہ ہی پڑھ لینا حق پر ہونے کی دلیل ہوتی تو میدان کربلا میں تو حق پتہ ہی نہیں چلتا کس کے ساتھ ہے. حق پتہ ہی نہیں چلتا کس کے ساتھ ہے. سنو، عظمت اسلام کے خاطر امام علی مقام نے اپنے رفقا اور کنبہ کے ساتھ جام شہادت کو نوش کر دیا. اب یہاں سے ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ میری گفتگو کو سنیں. امام حسین
کی تلوار شراب کے خلاف اٹھی، واہ واہ، امام حسین کی تلوار زنا بازی کے خلاف اٹھی، امام حسین کی تلوار مکاریوں کے خلاف اٹھی، امام حسین کی تلوار برائیوں کے خلاف اٹھی۔ اے امام حسین کے نام کا جلسہ کرنے والوں، اے امام حسین کے نام پر یہاں پر جمع ہونے والوں، اے امام حسین کا نعرہ لگانے والوں، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہو، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو سجدوں کو ترک کر رہا ہو، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو زناکاری کا عادی ہو، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو مکاری کا عادی ہو، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف شریعت کام کرنے کا عادی ہو۔ اس لیے کہ حسین نے شریعت کے بقا کے خاطر اپنے گردن کو کٹا دیا تھا اور پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ مصطفیٰ کی شریعت پہلے ہے اور ساری کائنات کی تمام چیزیں بعد میں ہے۔ اس لیے کہ جو حسینی ہوگا، جو سچا پکا حسینی ہوگا، اس کا قدم شریعت سے نہیں ہٹے گا، اور جس کا قدم شریعت سے ہٹا ہے تو وہ حلوہ خور مجنوں ہے، حلوہ خور مجنوں۔ وہ اپنے حسینیت کو اس طرح اپنے دل میں ٹٹولے کہ حسین اس کے دل میں کتنا ہے، حسین اسی کے دل میں پائے جائیں گے کہ جس کی نمازیں قضا نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ۔ آج بتایا جا رہا ہے، آج کہا جا رہا ہے یہ دنیا کے ڈھونگ دھتورے اسلام کے نام پر کر کے، محرم کے نام پر کر کے، امام حسین کے نام پہ کر کے، اور کہتے ہم تو ان کی یاد کو زندہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا ناچنا کہیں پر جا کر گھنگرو پیر میں باندھ کر یہ امام حسین کی یاد ہے؟ اگر تو اسے یاد کہتا ہے تو یہ تیری کم علمی ہے۔ کیا عیاشیوں کے بازار کو نمائش کے نام پر گرم کرنا یہ امام حسین کی یاد ہے تو یہ تیری غلط فہمی ہے۔ کیا امام حسین کی یاد کو تو کسی باز کے پٹیوں میں تلاش کرے گا؟ کیا امام حسین کی یاد کو تو کہیں میلوں ٹھیلوں میں تلاش کرے گا؟ کیا امام حسین کی یاد کو تو عیاشیوں کے اڈوں پر تلاش کرے گا؟ یہ تیری غلط فہمی ہے کہ حسین وہاں ملتے ہیں اور حسین کی یادگار ایسے منائی جاتی ہے۔ قطعی طور پر حسین کی یادگار ایسے نہیں منائی جاتی ہے۔ یہ تیری طبیعت ہے، طبیعت یہ شریعت نہیں ہے۔ سن، حسین کیسے ملیں گے؟ حسین تجھے سجدوں میں ملیں گے، کیوں نہیں نماز سے حسین کی یاد کو مناتا ہے؟ حسین تجھے تلاوت قرآن میں ملیں گے، کیوں نہیں تلاوت قرآن سے حسین کی یاد منا رہا ہے؟ حسین تجھے روزے میں ملیں گے، کیوں نہیں روزہ رکھ کر تو حسین کی یاد منا رہا ہے؟ حسین تجھے غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہوئے ملیں گے، کیوں نہیں تو غربا کی مدد کر کے حسین کی یاد منا رہا ہے؟ حسین تجھے بیواؤں کے سر پر عزت کی چادر رکھتے ہوئے ملیں گے، کیوں نہیں تو بیواؤں کے سر پر عزت کی چادر کو رکھ رہا ہے؟ حسین تجھے یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے ملیں گے، کیوں نہیں تو یتیموں کے سر پر دستے شفقت کو پھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ارے اگر حسین کو تلاش کرنا ہے تو حسین کو سجدے میں تلاش کر، تجھے حسین مل جائیں گے۔ حسین کو تلاش کرنا ہے قرآن کی تلاوت میں تلاش کر، تجھے حسین مل جائیں گے۔ حسین کو تلاش کرنا ہے تو حسین کو روزے میں تلاش کر، حسین تجھے مل جائیں گے۔ حسین کو تلاش کرنا ہے صبر و تحمل میں تلاش کر، حسین تجھے مل جائیں گے۔ حسین تجھے عیاشیوں کے اڈوں پہ نہ ملیں گے، حسین تجھے مسجد کے مصلی پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنی طبیعت کو سن لو، کان میں نہیں میدان میں بول رہا ہوں، مائک لگا کر بول رہا ہوں۔ اپنی طبیعت کو تو نے شریعت بنا دیا۔ کہاں تک پڑھے ہو کچھ پتہ نہیں، وہ جہلا آتا ہے، آؤ امام صاحب نہیں کرو گے یہاں فاتحہ، وہاں چلے جاؤ گے تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ناجائز کام کرنے کے لیے وہ بھی عالم کو فورس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو نہ جانے کتنا تصویر بنا کر وہ کہتے یہ حضرت زینب کی تصویر ہے؟ معاذ اللہ۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ جو یادگار منانے کا طریقہ یہ جاہل بتا رہے ہیں، اس جاہل کے سامنے کتنی عورتیں ناچتی ہوئی اور ڈی جے لگا کر ناچتی ہوئی اس جلوس کو نکالتی ہے کہ یہی اسلام ہے؟ تو یزیدی تو بڑا آسانی سے بھولے بالے مسلمان کو دامے فریب میں لے کر چلا جائے گا اور کہیں گے دیکھو یہی حسینیت، جبکہ یہ تیری طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔
حسینیت تو یہ ہے کہ گلا کٹ جائے مگر نانا کے دین کے ساتھ کوئی سودا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یزید کیا مانگ رہا تھا؟ یزید شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر مصلی امامت حسین سے مانگ رہا تھا۔ یزید زنا کرنے کے باوجود مصلی امامت حسین سے مانگ رہا تھا۔ یزید بدکاری کرنے کے باوجود مصلی امامت حسین سے مانگ رہا تھا۔ حسین نے اس طریقے سے انکار کیا، اس طریقے سے انکار کیا کہ اپنی جان کی بازی لگا کے جان کی پرواہ نہیں کی، مگر یہ اعلان کر دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی شرابی، کوئی زانی، کوئی بدکردار، کوئی خلاف شرع کام کرنے والا یہ مسلمانوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ اے حسین، اگر آپ نے بیعت کر لی ہوتی تو قیامت تک کے لیے شرابیوں کی امامت جائز ہو جاتی۔ حسین کا انکار اس بات پر دلیل ہے، اور حسین کے انکار نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جس کا قدم شریعت مصطفیٰ سے ہٹا ہے قوم اس کی امامت قبول نہیں کرے۔ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، واہ واہ، تو اپنی طبیعت کو علماء پر ٹھوپ رہا ہے۔ واہ واہ، شریعت بتاؤ، ایک جملہ رٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا پڑھے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں پڑھے ہو؟ کیا بھیا، کون سا فتویٰ لاؤ، بیٹھا ہوں دکھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے بائی نیم، بائی فیس، بائی ایڈریس جانتے ہیں؟ چاہے جب آ جاؤ، ہمیں تم کیا تمہارے بڑے نہیں پائیں گے، جن کو تم بڑے کہہ رہے ہو وہ نہیں بتا پائیں گے۔ سن، کہتا ہے کہ لکھا ہے عقیدتاً ہم میں سے، کیا ہم میں سے؟ مطلب مسلمان ہے، مطلب مسلمان ہے۔ سوال دے رہا ہوں، جواب قیامت تک کے لیے ٹائم ہے۔ شراب پینے والا مسلمان ہے کہ نہیں؟ زنا کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں؟ بدکاری کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں؟ عقیدتاً وہ ہم میں سے ہے، عقیدتاً وہ ہم میں سے ہے، مگر کیا کسی شراب پینے والے کو پیڑریا کے لوگ اپنے مسجد کا امام بنا دیں؟ کوئی شرابی، کوئی زانی، کوئی مکار اگر مصلی امامت پر چلا بھی جائے تو پیڑریا کا ایک چھوٹا سا بچہ جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑے گا اور صرف مصلی سے نہیں ہٹائے گا بلکہ وہ مسجد سے باہر لے جا کر کے اس کو راستہ دکھا دے گا کہ اے شخص، تو کہاں مصلی امامت پر جا رہا ہے؟ تو مصلی امامت پر جانے کے لائق نہیں ہے، تو مصلی امامت پر قوم کی امامت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کیا ہوا بھیا، کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ شراب پی رہا ہے۔ ارے شراب پی رہا ہے تو کیا ہوا؟ عقیدتاً ہم میں سے ہے۔ کیا ہوا بھیا؟ وہ زنا کر رہا ہے۔ ارے زنا کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ عقیدتاً ہم میں سے ہے۔ ارے وہ مکاری کرتا ہے، مکاری کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ عقیدتاً ہم میں سے ہے۔ یہ کیا رٹ لگا رکھا ہے؟ امامت امام حسین نے بتایا اسی کو سپرد کیا جائے گا جو شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہوگا۔ ارے مسلمانوں، اپنے ہوش کا علاج کرو۔ بہت سارے لوگ گناہ کبیرہ کے باوجود مسلمان ہیں مگر انہیں امام نہیں بنایا جائے گا۔ تو اپنے امام پر زبردستی ناجائز کام کرنے کے لیے فورس کر رہا ہے۔ آخرکار تیری نماز کا کیا ہوگا؟ تیرے قیام اور رکوع اور سجدے کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں، جواب آ کر دو۔ آؤ دو جواب۔ بہت شوق چڑھا ہے، بہت کتابیں پڑھ لی ہے، آؤ۔ کیا ہے معاملہ؟ سیدھے سیدھے شریعت پر چلنا تم لوگوں کو دوبھر ہو رہا ہے۔ کھلواڑ منا لیتے ہو، نویں دسیں، اس کے صبح کئی جگہ تو 5 دن میلے لگتے۔ اس کھلواڑ کے لیے امام حسین نے شہادت دی تھی۔ ہائی ہمت تو مجمع میں کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے، قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ حسینی اپنے آپ کو اگر کہتے ہو اور مانتے ہو، حسینی اگر ہیں، اگر ہم اور آپ حسینی ہیں تو کردار حسینی کو اپنانا ہوگا۔ کردار حسینی بغیر اپنا ہے کوئی حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف نعرہ لگا لینے کا نام حسینیت نہیں ہے بلکہ شریعت مصطفیٰ پر مضبوطی سے قائم رہنے کا نام حسینیت ہے۔ اسی شریعت پر ہم کو اور آپ کو مضبوطی سے قائم رہنا ہے کہ جس شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کرتے کرتے امام علی مقام نے میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ جامع شہادت کو نوش کر لیا۔
دیا اور نوش کرنے کے بعد یہی اعلان اپنے حال و قال سے کیا تھا، اے زمانے والوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، اونو محمد کے بچپنا کو قربان کر دیا، حضرت قاسم کی جوانی کو قربان کر دیا، حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا، حضرت اونو محمد کے بچپنے کو قربان کر دیا، بھائی عباس علمدار کے بازوؤں کو قربان کر دیا، خود جام شہادت کو نوش کر لیا ہے اور یہی اپنے حال و قال سے اعلان کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان تم کو طبیعت کے نام پر شریعت بتائیں گے، لوگ بہکاتے رہیں گے مگر بہکنا نہیں ہے، یہی اعلان کرنا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا۔ نبی کا جاہو جلال درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد سلام دائما علیک یا رسول اللہ وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج بہت بے دردی کے ساتھ یزید کے حمایت میں بھی لوگ اتر آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو حسینیوں میں سے بنایا ہے۔ اگر حسینی ہو تو ہاتھ کو بلند کر کے کہو یا حسین۔ اب سنو امام حسین کو، یزید پلید کے حمایتی کل بھی میدان کربلا میں 22,000 کے تعداد میں موجود تھے اور نہ جانے کتنا اس کے پس پشت موجود تھے، آج بھی وہ یزیدی پائے جا رہے ہیں اور یزیدی کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین تو یزیدی ہی تھا اور حسین نے تو زبردستی جا کر میدان کربلا میں جنگ مول لے لی ہے۔ بس 5 منٹ کی گفتگو سن لو، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا، اس لیے کہ میں بہت ضروری کام چھوڑ کر کے آپ لوگوں کے مابین آپ کی محبتوں پر حاضر ہو۔ آج بھی یزید کو امیر المومنین کہنے والے پائے جا رہے ہیں اور حسین کو بھی امیر المومنین کہنے والے پائے جا رہے ہیں۔ آخرکار حق کا پتہ کیسے چلے، کیسے پتہ چلے کہ یزید کو امیر کہنے والے حق پر ہے یا حسین کو امیر کہنے والے حق پر ہے، یا یزید کو جو اپنا امام مانتے ہیں وہ حق پر ہے، یا حسین کے ماننے والے جو حسین کو اپنا امام مانتے ہیں وہ حق پر ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس آپ کو میں 2 مثالیں دے کر کے سمجھا دو کہ جس نے قرآن کی عظمت کو بچایا اسے حسین کہا جاتا ہے اور جس نے قرآن کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا اسے یزید کہا جاتا ہے، کہ جس نے مدینہ شریف کی عورتوں کو 3 دن رات کے لیے اپنے فوجیوں پر حلال کر دیا اسے یزید کہا جاتا ہے، اور جس نے زنا کے خلاف اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو بلند کیا اسی کو حسین کہا جاتا ہے، جس نے مسجد نبوی کے منبر و محراب پر 3 دن تک نماز نہیں ہونے دی اسے یزید کہا جاتا ہے، اور جس نے آخری رکن جس نے میدان کربلا میں سجدے میں ادا کیا اور سجدے کی حفاظت کر لی اسی کو حسین کہا جاتا ہے، جس نے خانہ کعبہ میں آگ لگوا دی اسے یزید کہا جاتا ہے، اور جس نے خانہ کعبہ کی عظمت کے خاطر اپنے جان کی قربانی دے دی اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان فیصلہ تیرے ذمہ ہے، کیا تو خانہ کعبہ میں آگ لگانے والے یا لگوانے والے کو اپنا امام مانے گا، یا کعبہ کی حفاظت میں اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرنے والے امام حسین کو اپنا امام مانے گا؟ آج اس مجلس سے ادہم رضا اعلان کر رہا ہے کہ میرا امام اور امیر کل بھی حسین تھے، آج بھی حسین ہے، اور قیامت میں انشاءاللہ ہم سب کے امیر حسین ہوں گے، اس لیے کہ جدھر حسین ہوں گے ادھر مغفرت ہوگی اور جدھر یزید ہوگا ادھر جہنم قدا۔ یہ کافی نہیں ہے واقعہ حرہ، کیا امام کے حق ہونے پر یہ کافی نہیں؟ میں حدیث و قرآن کی بات تو میں ٹچ ہی نہیں کر رہا ہوں، ورنہ متعدد حدیث میں متعدد قرآن کی آیات میں اللہ نے حسین کی پاکی بیان کی، متعدد آیات اور متعدد احادیث میں اللہ نے حسین کی پاکی کو بیان کیا ہے۔ کیا واقعہ حرہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک میدان کربلا میں وہ ہے کہ جو کعبہ کی حفاظت کرتے کرتے اپنے جان کی بازی لگا رہا ہے، اور ایک میدان کربلا میں اس کے سپاہی ہے جو خانہ کعبہ کر جا کر وہاں غلاف میں آگ لگا رہے ہیں؟ تو مسلمان کا امیر کعبہ میں آگ لگانے والا نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان کا امیر وہ ہوگا کہ جس نے کعبہ کی حفاظت
حفاظت کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دی ہے، جس نے کعبہ اور قرآن اور اسلام کے تقدس کے خاطر اپنے جان کی بازی لگائی ہے، زمانہ اسی کو حسین ابن علی کے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ جو بھائی رہے ہوں گے دس روزہ بیان میں، وہ ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیان سنے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ مگر آج علماء شعراء کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ہماری جماعت کا وہ جواں سال خطیب جسے پورا ملک ہندوستان علامہ عارف رضا قریشی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تھوڑی دیر میں منبر شریف پر تشریف لانے والے ہیں، اور ہندوستان کا وہ ممتاز لہجہ جو نعت نبی پڑھنے کی بدولت پورے ملک ہندوستان میں سکہ رائج الوقت کی طرح چل رہا ہے، وہ قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ ہیں۔ وہ بھی ان قریب منبر رسول پر جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ آپ کی ماتھے کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں منبر نور پر ابھی نباز قوم و ملت ماہر شعر و سخن حضرت لال محمد صاحب قبلہ، جو یہاں کے مقامی پڈریا کے رہنے والے ہیں، مگر اپنی مصروفیت کے باوجود کہیں اور پروگرام میں تھے، وہ جلدی سے یہاں حاضر ہو گئے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی آ جائیں گے۔ بہرحال میں نے جو ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر اس میں قصداً یا سہون کوئی خامی ہو، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر تائب ہوتا ہوں۔ مولا میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو صحیح ہے پروردگار عالم اس پر پہلے ہم کو پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قتل